بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 4 صفحہ 15 اشارہ ڈی کے ساتھ، یعنی 15 ڈی کے ساتھ، یعنی آخری سبق ہے اس کورس کا۔ گرامر لیں گے ہم اس میں جملے اسمیہ مؤنث کے لیے، گرامر وتھ 15 ڈی، جی 15 ڈی، یہ ہے لیسن نمبر۔ عربی گرامر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، صرف اور نحو۔ بہت آسان انداز میں اس کی تعریف ہم یہ لیں گے کہ صرف کیا ہے؟ فعل کے جو اصلی حروف ہیں، فا عین لام، ان سے مثلا مختلف الفاظ بنانا، جیسے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ سے سادہ جملے بنانا یا جملوں سے جوڑیاں اور پھر جملے بنانا، یہ ہے نحو۔ ہم نے پچھلے سبق میں جملے اسمیہ سیکھا، جیسے البیت کبیر، وہ خاص گھر بڑا ہے۔ البیت پہلا اسم ہے جملے میں، چونکہ آپ جانتے ہیں وہ گھر جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے وہ خاص ہے، ال آئے گا اس میں، ال آنے کی وجہ سے البیت ہوگا، وہ البیتن نہیں ہوگا۔ اور کبیرن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، یہ خبر دے رہا ہے کہ گھر بڑا ہے، تو اس کو اس لیے اس لفظ کو خبر کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں ال نہیں ہے، البیت کبیر، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ کیجئے جو ہم نے پچھلے سبق میں کیا، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، البیت کبیر، وہ خاص گھر بڑا ہے، المسلم صادق، خاص مسلم سچا ہے۔ اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلم کی جمع مسلمون، تو صادقون کی بھی جمع لینی پڑے گی، مسلمون صادقون، ٹھیک ہے؟ اللہ غفور، البیت کبیر، المسلم صادق، المسلمون صادقون، المسلمون صادقون کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ خاص مسلمان سچے ہیں۔ علم، الحمدللہ، یہ تو ہم نے سیکھا پچھلے سبق میں۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے مؤنث جملے، مؤنث کے جملے، ٹھیک ہے؟ مثلا المدرسۃ، ٹھیک ہے؟ مؤنث کے لیے ہمارا ہوگا بائیں ہاتھ، المدرسۃ کبیرۃ، کبیر نہیں ہوگا۔ مدرسہ بائی دا وے عربی زبان میں مؤنث ہے، اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، المدرسۃ، تو یہ ہوگا کبیرۃ۔ اچھا، ہاتھ کو کیسے موو کریں گے آپ؟ جیسے اگر میرے سامنے کتاب ہو تو ادھر لکھا ہوگا المدرسۃ، ادھر لکھا ہوگا کبیرۃ، تو یہ رائٹ سے لیفٹ یہ ڈائریکشن میں جائے گی عربک۔ تو المدرسۃ کبیرۃ، میرے بعد دہرائیے، المدرسۃ کبیرۃ، المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے۔ اسی طرح المسلمۃ صادقۃ، یعنی مسلم عورت سچی ہے، تو دہرائیے، المسلمۃ صادقۃ، المسلمۃ صادقۃ، کیونکہ المسلمہ مؤنث ہے تو صادق کی جگہ صادقۃ ہو جائے گا۔ اسی طرح المؤمنۃ صالحۃ، کیا مطلب ہے؟ مؤمنہ عورت نیک ہے، وہ خاص، تو دہرائیے، المؤمنۃ صالحۃ، المؤمنۃ صالحۃ۔ اسی طرح المنافقۃ، منافق عورت فاسقۃ، جو ہے فاسق ہے، نافرمان ہے، تو دہرائیے، المنافقۃ فاسقۃ، المنافقۃ فاسقۃ۔ چلیے ان چاروں کو صرف عربک میں دہرائیے، المدرسۃ کبیرۃ، المدرسۃ کبیرۃ، المسلمۃ صادقۃ، المسلمۃ صادقۃ، المؤمنۃ صالحۃ، المؤمنۃ صالحۃ، المنافقۃ فاسقۃ، المنافقۃ فاسقۃ۔ علم، یاد رکھیے، اس کو اپنی طرف مت لائیے، عربی کا ڈائریکشن ہے نا، سامنے کتاب رکھیے تو ہاتھ جو ہے لیفٹ کی طرف جائے گا، اسی طرف اشارے کیجیے۔ اب جمع بنائیے ان کی، جیسے ہم نے سیکھا المسلمۃ صادقۃ، تو مسلمہ کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمات، تو صادقہ بھی پلورل کرنا پڑے گا، صادقات، جیسے المسلمات صادقات، المسلمات صادقات، مسلم عورتیں سچی ہیں۔ اسی طرح المؤمنات صالحات، جمع کیا ہوگی؟ المؤمنات صالحات، مومن عورتیں سچی ہیں۔ المنافقۃ فاسقۃ، جمع کیا ہوگی؟
المنافقات فاسقات. ٹھیک ہے, تو جمع بتائیے. المسلمات صادقات, المسلمات صادقات. المؤمنات صالحات, المؤمنات صالحات. المنافقات فاسقات, المنافقات فاسقات. پھر سے جواب دیجیے. المسلمات صادقات, المسلمات صادقات. المؤمنات صالحات, المؤمنات صالحات. المنافقات فاسقات, المنافقات فاسقات. علم. اب ہم مذکر بھی جملے سیکھ چکے اور مؤنث جملے بھی سیکھ چکے. تو میں آپ کو مذکر جملہ دوں گا, جیسے المسلم صادقن, تو آپ کہیں گے المسلمۃ صادقۃ, المسلم صادقن تو المسلمۃ صادقۃ. اسی طرح میں کہوں گا المؤمن صالح, تو آپ کہیں گے المؤمنۃ صالحۃ. المنافق فاسق, تو آپ کہیں گے المنافقۃ فاسقۃ. تو ادھر اسم مؤنث ہوا پہلا, تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے, تو جواب دیجئے. المسلم صادق, المسلمۃ صادقۃ. المؤمن صالح, المؤمنۃ صالحۃ. المنافق فاسق, المنافقۃ فاسقۃ. ایک اور بار. المسلم صادق, المسلمۃ صادقۃ. المؤمن صالح, المؤمنۃ صالحۃ. المنافق فاسق, المنافقۃ فاسقۃ. علم. سبق نمبر 13C میں ہم نے پڑھا کہ ٹوٹی ہوئی جمع واحد مؤنث کے طور پر کام کرتی ہے. جیسے بیت ہے, بیت کی جمع بیتون بیتی نہیں ہو, بیت مذکر ہے, بیتون بیتی نہیں ہے, کیا ہے بیوت. اسی طرح مسجد ہے, مذکر ہے عربک میں, تو اس کی جمع ہے مساجد. مسجد بڑا ہے بولیں گے, مسجد بڑی ہے نہیں بولیں گے عربک میں. مسجد کبیرن بولیں گے, مسجد کبیرۃ نہیں بولیں گے. جبل جیسے پہاڑ, تو جمع ہے جبال, رائٹ. تو یہ بیت سے بیوت, مسجد سے مساجد, جبل سے جبال, یہ اسماء بیوت مساجد جبال یہ واحد مؤنث بن جاتے ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے ہمارا ٹی پی آئی کا اشارہ کیا ہے, یہ بیت ہے. بیوت جو ہے نارمل جمع ایسی ہے, رائٹ, کھلی انگلیاں, اس کو ایسے جوڑیے, ٹھیک ہے, اور ادھر لے جائیے مؤنث کی کیٹیگری میں. یاد رکھنے کے لیے دیکھیں اشارے ہوں گے, ایک بار آپ کریں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو یہ بیوتن ہے, بیتن بیوتن, مسجدن مساجدن, جبلن جبالن, رائٹ. تو اشاروں کے ساتھ مجھے جواب دیجئے. بیتن بیوتن, مسجدن مساجدن, جبلن جبالن. یا دونوں کو اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. بیتن بیوتن, بیتن بیوتن, مسجدن مساجدن, مسجدن مساجدن, یہ راؤنڈ رہنا. جبلن جبالن, جبلن جبالن. علم. اب ہم جملے لیتے ہیں کچھ اسی ٹوٹی ہوئی جمع کی مثالوں کے. یاد رکھیے ٹی پی آئی جب جمع آئے گی تو اس طرح ہم اشارہ کریں گے. جیسے المساجد, مسجدیں, تو یہ واحد مؤنث ہو گئی نا. تو یہ قدیمت پرانی ہے. ویسے اردو اور عربک ماشاءاللہ یہاں میچ ہو رہی ہے. مسجدیں پرانی, مسجدیں پرانے ہیں نہیں بولتے ہیں اردو میں, مسجدیں پرانی. تو یہاں پر عربک اور اردو دونوں میچ ہو رہی ہیں, لیکن یہ ایسا ہر وقت اردو میں نہیں ہوتا ایسا. بہرحال تو میرے بات دہرائیے. المساجد قدیمت, المساجد قدیمت. البیوت یعنی گھر جدیدت, دہرائیے. البیوت جدیدت, واحد مؤنث ہے. الجبال کبیرۃ, کیا مطلب ہے پہاڑ بڑے ہیں, دہرائیے. الجبال کبیرۃ. پھر سے. المساجد قدیمۃ, المساجد قدیمۃ. البیوت
جدیدۃ البیوت جدیدۃ الجبال کبیرۃ الجبال کبیرۃ علم. اچھا میں اب واحد بولوں گا آپ کو، رائٹ، المسجد قدیم، تو آپ بولیں گے المساجد قدیمۃ، ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہوں گا البیت جدید تو آپ کہیں گے البیوت جدیدۃ. اسی طرح میں کہوں گا الجبل کبیر تو آپ کہیں گے الجبال کبیرۃ. جواب دیجیے. المسجد قدیم، المساجد قدیمۃ، آہستہ آہستہ بولیں گے تو ذرا کنٹرول رہے گا. البیت جدید، البیوت جدیدۃ، الجبل کبیر، الجبال کبیرۃ علم. اب ہم لیتے ہیں قرآنی مثال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ الغاشیہ میں بہترین مثالیں ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں تفصیلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے، غاشیہ کہتے ہیں چھپانے والی، یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے. حدیث یعنی خبر. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. استغفر اللہ. وجہ سنگولر ہے اور وجہ کی جمع وجہون، وجہی نہیں ہے، وجوہ ہے، تو یہ بروکن پلورل ہو گئی، ٹوٹی ہوئی جمع ہو گئی. تب یہ واحد مؤنث ہے تو چہرے اس دن یومئذ خاشعۃ، خاشعون نہیں ہے، خاشعۃ یعنی ذلیل، مگر یہاں جمع مراد ہے. عاملۃ، چہرے کیسے ہوں گے وہ، یعنی لوگ محنت کرنے والے ہوں گے. عاملۃ کا مطلب ہے محنت کرنے والی، لیکن وجوہ ہے نا اس کی طرف خاشعۃ، عاملۃ، ناصبۃ، سارے واحد 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 مؤنث. دیکھیں خاشعۃ ذلیل ہوں گے، عاملۃ محنت کرنے والے ہوں گے، ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے. رائٹ، اصل میں ترجمہ کیا، خاشعۃ ذلیل ہوگی، عاملۃ محنت کرنے والی ہوگی، ناصبۃ یعنی تھکی ہوئی ہوگی. لیکن وجوہ بروکن پلورل ہے. تو جیسے ہم نے کہا البیوت جدیدۃ، تو اسی طرح وجوہ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ. اسی طرح ہوا یصلا ہی تصلا، ہوا یصلا وہ داخل ہوگا، ہی تصلا وہ داخل ہوگی. تصلا داخل ہوگی نارن حامیتن، دہکتی ہوئی آگ میں، نہیں، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، جائیں گے وہ لوگ، وہ چہرے. تسقا ہوا یسقا وہ پلایا جائے گا، ہیا تسقا وہ پلائی جائے گی، لیکن یہاں مراد ہے وہ پلائے جائیں گے. من عین آنیہ نہایت گرم چشمے کا پانی. اسی طرح آگے ہے وجوہ یومئذ ناعمۃ، اس دن چہرے ناعمہ، ناعم کہتے ہیں تر و تازہ، ناعمۃ یعنی تر و تازہ عورت، لیکن یہاں مراد وجوہ ہیں، یعنی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. ناعمۃ لسعیہا، ہا کون ہے یہاں پر، وہ چہرے ہیں، یعنی ان کی اپنی کوشش سے وہ راضیتن خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع ہوا یسمع ہی تسمع وہ سنتی ہے، لیکن یہاں پر کون مراد ہے، سننے والی کوئی عورت نہیں ہے بلکہ وہ چہرے ہیں. لا تسمع نہیں سنیں گے، فیہا اس میں لاغیہ کوئی بیہودہ بات. اللہ تعالی ہمیں ناعمہ والے چہرے نصیب کرے اور ان لوگوں میں شامل کرے. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. اگلا کورس مت بھولیے، انشاءاللہ اس میں نحو کی تفصیل دیکھیں گے آپ، اور انشاءاللہ اس میں اور بھی پکے ہوں گے. یہ سلسلہ چلے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.